اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے جا کے انہیں سلام کہا، تو قَالَ سَلَامٌ، تو حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ، پھر کچھ ہی دیر بعد وہ بہت اچھا بنا ہوا فرباب ایک بچڑا لے کر آ گئے، کیونکہ وہ بہت مہمان نواز تھے۔ کوئی مہمان آ جاتا تھا تو فوراً کھانے پینے کا بندوبست کرتے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَیْدِیَہُمْ لَا تَصِلُ إِلَیہ نَکِرَہُمْ وَأَوْجَسَ مِنْہُمْ خِیفَةً، تو انہوں نے دیکھا، حضرت ابراہیم نے مشاہدہ کیا کہ یہ لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، ان کے ہاتھ ہی نہیں آگے بڑھ رہے کھانے کی طرف، تو انہیں خوف سا محسوس ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ تو اجنبی ہیں ہمارے لیے۔ قالو، فرشتوں نے بھانپ لیا کہ یہ ہم سے ڈر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا لا تخف، کہ آپ ڈریے گا نہیں، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، ہم میں تو قوم لوط کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ امرأتہ قائمۃ، تو ان کی جو بیوی تھی وہ پاس ہی کھڑی تھی، تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ وضحکت، وہ ہنسنے لگ گئیں۔ فبشرناہا، پھر فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی بے اسحاق علیہ السلام کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی یعقوب علیہ السلام کی، ڈبل خوشخبری سنائی۔ تو قالت یا ویلتا آلد انا عجوز، تو انہوں نے کہا کہ میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بڑھیا ہوں، اور اوپر سے بھانج بھی ہوں۔ وہذا بالی شیخہ، اور یہ میرا جو شوہر ہے یہ تو ضعیف ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ لوگ کر رہے ہو، مطلب ان سے بحث کرنے لگ گئے۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا تعجبینا، کیا آپ لوگ اس پر تعجب کر رہے ہو، کیا تو تعجب کر رہی ہے اس پر؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم کا، اللہ کے حکم سے آپ حیرت زدہ ہیں، اللہ تو کچھ بھی حکم دے سکتا ہے۔ امر اللہ رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے تعجب کر رہی ہیں آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے۔ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور برکتیں نازل کی اللہ نے، اور رحمتیں نازل کر رہا ہے اللہ اہل بیت پر۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے اور بہت بڑا ہے، بہت بزرگوار ہے، بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروح وجاءته البشرى یجادلونا فی قوم لوط، تو پھر جب ان کا خوف دور ہو گیا نا ابراہیم علیہ السلام کا، تو پھر وہ ان کے پاس خوشخبری بھی آ گئی تھی، تو وہ بحث کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ ابراہیم اللہ حلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم جو تھے بڑے تحمل والے تھے اور نرم دل تھے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانے دیجیے۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک آ پہنچا ہے تیرے رب کا حکم، مطلب خوشخبری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جانے دیجیے اس بات کو، کیوں بحث کر رہے ہیں کہ
بیوی ضعیف ہے یا میں ضعیف ہوں، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب ہمارا حکم آ پہنچا ہے، ورنہ آتی ہے عذاب غیر مردود۔ اور جو وہ دوسرے ہیں نا قوم مدین جو ہے، ان پر اب آنے والا ہے عذاب جو کبھی ٹلے گا نہیں، چلنے والا نہیں ہے، وہ عذاب میں ان پر بھیج رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا لُوطًا سِیَّأَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ۔ پھر وہاں سے رخصت ہوئے فرشتے اور چلے گئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ سِیَّأَ بِهِمْ تو وہ ان کو دیکھ کے نا تنگ دل ہوا، ذَرْعًا اور اپنے دل میں سوچنے لگا، یا دل میں کہنے لگے، قَالَ هَٰذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ، آج کا دن تو بڑا سخت ہے۔ تو لوط علیہ السلام کو مہمانوں کے آنے سے پریشانی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شہر کے باشندے ضرور ان پر حملہ کر دیں گے آ کر۔ اب کبھی کوئی اجنبی مسافر آ جاتا تو اس پر، جب کبھی بھی کوئی اجنبی مسافر آتا تو وہ ان کو چھین کر لے جاتے اپنے غلط افعال کرنے کے لیے۔ تو وہ خوش ہوں گے کہ شکار آ گیا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کا حال اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف رکوع نمبر 10 میں بتایا ہے، جس میں عذاب کی تفصیل کی طرف اشارہ ہے کہ کن حالات میں ان کا ظہور ہوا۔ بہرحال عذاب آیا تو پوری بستی الٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے الٹ دی اور قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے حضرت لوط اور ان کے ساتھیوں، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، تو وہ جو لوگ تھے نا اس کی قوم کے لوگ، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ مِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ، یہ لوگ پہلے ہی برے کام کرتے تھے۔ تو قَالَ یا قوم، لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تو یہ میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان سے تم نکاح کرو اور ان کے پاس جاؤ، جائز کام کرو جو اللہ نے جائز کیا ہے، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے جو مہمان ہیں ان کے سامنے مجھے ذلیل و خوار نہ کرنا۔ الیس منکم رجال رشید، تو وہ آگے سے بولے ہیں جو یہ غلط قسم کے لوگ تھے نا، تو وہ کہنے لگے، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہ تمہیں پتہ ہے نا، وہ کہنے لگے کہ قوم کی بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں۔ وَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا، لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، انہوں نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی۔
ابھی الا رکن شدید، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ لیتا۔ قالو یا لوط، تو فرشتوں نے کہا ہے لوط علیہ السلام، ان رسول رب کا لیاسلو الیکا فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک۔ کیا فرمایا فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے؟ تسلی دی اور کہا کہ انا رسول رب کا، بے شک ہم فرشتے ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے آ گئے ہیں، لن یاسلو، تو یہ لوگ جو ہیں نا جو تم دھمکیاں دے رہے ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ فاسرے، پس آپ لے کر چلیں، بے اہل کا، اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے کسی بھی وقت ان کو لے کے چلے جاؤ، ولا یلتفت منکم، اور اپنے پیچھے مڑ کر بالکل نہ دیکھنا، کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے۔ مطلب وہ جو تھی وہ نافرمان تھی، کافر تھی، وہ اپنے شوہر کے سب قیمتی راز کافروں کو دیتی تھی۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک ان کو پہنچنے والا ہے، ان پر آفت آنے والی ہے، یا ان کو بڑا عذاب پہنچنے والا ہے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، جو ان پر پہنچے گا نا عذاب وہ بہت بڑا ہوگا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا جو وقت ہے وہ صبح ہے، یعنی صبح کے وقت عذاب آ جائے گا۔ الیس صبح قریب، بے قریب، کیا نہیں ہے صبح قریب؟ فرشتے کہہ رہے ہیں الیس صبح بے قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح تو ہونے والی، جلدی ہو جائے گی، رات ختم ہو جائے گی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا، تو ہم نے کیا کر دیا، اس کو اوپر کا حصہ جو ہے وہ نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا، الٹ دی بستی۔ وہ امطرنا علیہا، اور اس پر ہم نے بارش برسا دی۔ بارش بھی کیسی؟ پتھروں کی، کنکریاں برسائیں، اس کے اوپر بارش کے ساتھ کنکریاں برسائیں، تہ بتہ وہ جو برستی گئیں، مسوماتن، نشان زدہ تھیں وہ، عند ربک کا، تیرے رب کی طرف سے۔ وما ہی من الظالمین بے بعید، وما ہی، اور نہیں ہے، من الظالمین بے بعید، یہ ظالموں سے کچھ دور، یعنی ظالموں سے یہ کچھ دور نہیں ہے۔ اب جو کفر کر رہے ہیں نا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی کیسے ویران پڑی ہیں وہ بستیاں، ان کے اوپر سے وہ گزرتے ہیں ہر وقت، پھر بھی غور و خوض نہیں کرتے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپ میں تم کمی نہ کرو اور تول میں بھی کمی نہ کرو۔ انی اراکم، اور بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں، بخیرن، کہ تم آسودہ حال میں ہو، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں اس عذاب سے جو کہ تم کو گھیر لینے والا ہے۔
تو یہ قبیلہ مدین جہاں سے شعیب علیہ السلام کی دعوت قبیلہ مدین میں ہوئی، جزیرہ نما سینا میں عرب سے متصل آباد تھا یہ قبیلہ۔ ان کی اولاد بحر کلزم کے کنارے آباد تھی۔ بنی اسرائیل انہیں بنو کتورہ بھی کہتے تھے، یعنی 2 نام تھے ان کے۔ حضرت شعیب کی دعوت بھی یہی تھی جو پہلے انبیاء کی تھی، یعنی تمام انبیاء ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا دوسرا معبود نہیں، نہ تول میں خیانت نہ کرو، نہ تو حق سے زیادہ لو نہ حق سے کم دو، ملک میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، یعنی لوٹ مار نہ کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں۔ لوگوں نے کہا تم اپنی عبادت جتنی چاہو کرو، کیا تمہاری یہ نماز یہ کہتی ہے کہ تم دوسروں کو ان کی راہ سے ہٹا دو؟ وہ دوسری طرف بات کو لے جاتے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں اور تمہاری نماز جو ہے تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تم ہمیں ہمارے راستے سے ہٹا دو۔ وَيَقُومُ أُوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، ماب تول اور میں انصاف کرو، اور زمین میں خرابی پیدا کرتے ہوئے نہ بھاگو دوڑو۔ شعیب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ نے مجھ میں اپنی علمی بصیرت کی راہ کھول دی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں تم سب ہلاکت کی راہ پر جا رہے ہو۔ انہیں سمجھا رہے ہیں ہر طرح سے، کیا میرا فرض نہیں ہے کہ میں تمہیں سلامتی کی راہ دکھاؤں؟ اس نے مجھے اپنے فضل و کرم سے رزق میں فراوانی عطا فرمائی ہے، تو کیا یہ کفران نعمت نہیں کہ میں اپنے فرض میں کوتاہی کروں؟ تو مجھے ہر صورت اپنا فرض ادا کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ تم میری ضد میں آ کر کیوں حق سے منہ موڑ رہے ہو؟ میں تو تمہیں وہی بات کہتا ہوں جس پر میں خود عمل کر رہا ہوں، تم میری نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تم پر نگہبان بن کر میں مسلط تو نہیں ہوں، میں نہ تمہیں مجبور کرتا ہوں، میں صرف تمہاری اصلاح کرتا ہوں اور تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ میرے سب کام اللہ ہی کی مدد سے ہوتے ہیں اور میرا اسی پر بھروسہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَاقِيَاتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نفع دیا ہوا ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، میں تمہارے لیے نگہبان نہیں ہے، تمہارا نگہبان نہیں ہوں، یہ نہ میں تمہارا دروغہ ہوں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں تو مجبور کرے کہ ہم ترک کر دیں ان کی پوجا جن پر ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے تھے؟ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہم اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں دیں گے۔ انکا انت الحلیم الرشید، بے شک تو بڑے نرم دل والا بنتا ہے، نرم دل والا اور راست باز بنتا ہے، سچا بنتا ہے۔ قالا یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، تم دیکھو تو ان کنتو علی بینات من ربی، کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، یہ تو سوچو نا۔
رزقنی، اور اللہ نے مجھے روزی دے رکھی ہے۔ رزقنی منہ، ہم اللہ ہی مجھے روزی دیتا ہے، تمہیں بھی وہی روزی دیتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے بہت اچھی روزی دے رکھی ہے، بڑی نیک روزی دے رکھی ہے۔ وما ارید، اور میں چاہتا ہوں، ان اخالفکم، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الا ما انہاکم عنہ، میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تمہیں اس کام سے منع کر رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت، میں تو تمہارے تمام معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور اس کے بارے میں مجھے اللہ ہی سے توفیق کی امید ہے، اور اللہ ہی کے فضل سے یہ سب کام ہوں گے۔ الہی توکل، تو اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے، والہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قوم، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، کہ میری دشمنی، میری ضد یا میری مخالفت تم سے کوئی ایسا نہ کام کرا دے، مطلب تم میری ضد میں مجھ سے کیوں ضد کرتے، میری ضد میں کوئی ایسا غلط کام نہ کر جانا جس سے قوم نوح اور قوم ہود تباہ و برباد ہوئی تھی، ویسا کوئی کام نہ کر جانا، اور قوم صالح ہے۔ تو یس، صالح قوم کے ساتھ جو ہوا، قوم صالح کے ساتھ ہوا، قوم ہود کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا، میں نہیں چاہتا کہ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، تو جو لوط کی قوم ہے وہ تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں، یعنی اس کا زمانہ، گزرا زمانہ تمہارے سامنے ہے، اس کی الٹی ہوئی بستیاں تمہارے سامنے ہی ہیں، ان کا انجام تمہارے سامنے ہی ہے، پھر تم کیوں نہیں سبق حاصل کرتے؟ واستغفروا، اور بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، اور اسی کے حضور توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک آپ کا رب، ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، رحم کرنے والا ہے، ودود، اور محبت کرنے والا ہے۔ یہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ قالو، لیکن ان کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ قالو یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، انہوں نے کہا شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے، کثیرا مما، اس میں سے بہت کچھ، ما تقول، جو تو کہتا ہے، ہم ان میں سے تمہاری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَإِنَّا نَرَاكَ، اور ہم دیکھتے ہیں تمہیں، فینا، ہمارے اپنے درمیان، ضعیفہ، کمزور، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم تو ایک کمزور سے بندے ہو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجْنَا، ولولا رحتک، اگر تو ہماری برادری میں سے نہ ہوتا، لا راجمناک، تو ہم تمہیں کیا کر دیتے، سنسار کر دیتے، پتھروں سے مار دیتے، صرف ہماری برادری کا، اس لیے ہم تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پر غالب بھی نہیں ہے۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا ہے ہماری قوم، اعوذ علیکم من اللہ، کیا میری برادری کا خوف تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟
کہہ رہے ہو نا کہ تم ہماری قوم میں سے ہو، اس لیے ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے. کیا قوم کا ڈر اتنا زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ تمہارے اوپر طاری ہے؟ قال یا قوم رہتی اعوذ علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اللہ کے ڈر کو تو تم نے پشت پیچھے پھینک دیا. تم تو کوئی اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اور تمہیں صرف خاندان کا ڈر ہے کہ خاندان کیا کہے گا کہ خاندان کے بندے پہ ظلم کیا یا مار ڈالا، سنگسار کر دیا. لیکن تمہیں اللہ کا تو ڈر نہیں ہے، اس کو تو تم لوگوں نے پس پشت ڈال رکھا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک اللہ تو اس بات کو احاطہ کیا جو تم کرتے جو تم کام کرتے ہو نا، اللہ نے اس کو احاطہ کیا ہوا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم اپنے کام اپنی جگہ پہ کیے جاؤ. انی عامل، بے شک میں اپنے کام کیے جاتا ہوں. فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے. من یاتی ہے عذاب یخزی ہے ومن کان ہو کاذب، تو جلدی ہی پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آئے گا. جلدی اللہ بتا دے گا کس پر عذاب، رسوا کرنے والا عذاب آ جائے گا یا کون جھوٹا ہے. یہ سب کچھ جلد ہی اللہ تعالیٰ بتا دیں گے. وَارْتَقِبُوا، تم انتظار کرو. وَإِنِّي مَعَكُمْ رَقِیب، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہمارا حکم آیا، وَلَمَّا جَاءَنَا أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا، ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے سب کو ہم نے نجات دے دی. معاہو، ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ. وآخذت الذین، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظالمون، جو کہ ظالم تھے، صیحۃ، ایک چنگاڑ نے. فاصبحوا، پھر وہ ہو گئے، فی دارہم، صبح ہی صبح وہ اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندھے پڑے ہوئے، مردہ پائے گئے. کَأَن یغنوا فیہا، تو ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے وہ کبھی وہاں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، کبھی بسے ہی نہیں تھے وہاں. اَلَا بُعْدًا مَدْیَنَ کَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں سنو، پھٹکار ہے مدین والوں کے لیے جیسے کہ پھٹکار تھی سمود پر. اللہ نے ویسے ہی پھٹکار ان پر ڈالی جیسے کہ سمود پر ڈالی تھی. تو اپنے ہی گھروں میں مردہ پائے گئے تو، اور وہ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں، اور ایسے لگتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی انسان بسا ہی نہیں تھا. جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. یا اللہ ہم سے ہماری معمولی کاوشوں کو قبول فرما، ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوں تو معاف